اس نے جیسے ہی چائے کا کپ میز پر رکھا، اچانک کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ 1 منٹ، وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آج تم خاموش رہیں تو ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ براہ کرم میرا ہاتھ چھوڑ دیں، سب باہر بیٹھے ہیں۔ لڑکے نے ہاتھ چھوڑ دیا، مگر نظریں نہیں ہٹائیں۔ صرف ایک سوال کا جواب دے دو، کیا تم واقعی اس رشتے سے خوش ہو؟ لڑکی خاموش رہی۔ اس کی خاموشی لفظوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، مریم بیٹا، چائے لے آؤ، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکے کو سب دھلے کا چھوٹا بھائی سمجھ رہے تھے، وہ اس لڑکی کی زندگی کا سب سے بڑا راز بھی تھا۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور باہر چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں سب خوش تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ صرف 2 لوگ خاموش تھے، ایک مریم اور دوسرا احمد۔ جب بھی دونوں کی نظریں ملتیں فوراً جھک جاتی، جیسے دونوں ایک ہی بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مہمان کچھ دیر بعد چلے گئے۔ راستے میں احمد کی والدہ خوشی سے بولیں، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، حمزہ کے ساتھ خوب نبھے گی۔ یہ سنتے ہی احمد نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کسی نے اس کے دل پر خاموشی سے ایک بوجھ رکھ دیا ہے۔ رات کے تقریباً 11 بجے اس کے موبائل پر ایک میسیج آیا، ہمیں اب مزید بات نہیں کرنی چاہیے۔ نیچے ایک نام لکھا تھا، مریم۔ احمد دیر تک اسکرین کو دیکھتا رہا۔ آخر اگر دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے تو آج اجنبیوں کی طرح کیوں ملے؟ اور مریم نے یہ کیوں لکھا کہ اب مزید بات نہیں کرنی چاہیے؟ 3 ماہ پہلے بارش کا دن تھا۔ احمد ایک بک سٹور میں کھڑا کتابیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک لڑکی تیزی سے اندر آئی۔ بارش سے بچتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتابیں نیچے گر گئیں۔ احمد جھکا اور دونوں نے ایک ہی کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ لڑکی ہنس دی، سوری۔ احمد بھی مسکرا دیا، لگتا ہے یہ کتاب ہم دونوں کی پسند ہے۔ وہ پہلی ملاقات تھی، صرف 5 منٹ کی، لیکن ان 5 منٹوں نے دونوں کے دل میں ایک عجیب سی جگہ بنا دی۔ اس کے بعد وہ اکثر اسی بک سٹور میں ملنے لگے، کبھی کتابوں پر بحث، کبھی چائے، کبھی صرف خاموشی۔ دونوں نے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن دونوں جانتے تھے کہ کچھ احساسات بولے بغیر بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ ایک دن مریم نے کہا، اگر کبھی ہم بچھڑ گئے تو؟ احمد مسکرایا، تو قسمت کو دوبارہ ہمیں ملانا پڑے گا۔ مریم نے جواب دیا، صرف آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ احمد نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے واقعی ان دونوں کو دوبارہ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر ایسے جس کا دونوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔